ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ باد توحید کے متوالوں، قرآن کریم کے فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و حسنین کریمین کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز عقیدت، آقا نامدار، مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، انیس بے کساں، چارہ سازہ درد منا، دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالے، سبحان اللہ۔ بے چین دلوں کو چین عطا کرنے والا، بے سہاروں کو سہارا دینے والا، مرنے کے بعد سب مل کر خبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسفنا میں میں جس طریقے سے درود و سلام پڑھاؤں، آپ میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ غلامان محمد کا مجمع اچھا خاصا ہے، تو درود و سلام کی ڈالیاں عقیدت کی تھالی میں رکھ کر لوہار واڑی مسجد سے جب مدینہ جاتا رہے گا، میرے آقا بے پناہ خوش ہو کر ایک نظر اگر ڈال دیے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آگے پیچھے والے سب مل کر عقیدت و محبت میں ڈوب کر تصور مدینہ میں گم ہو کر میرے ساتھ یوں پڑھیں کہ ہم لوہار واڑی میں نہیں، حضور کی سنہری جالیوں کے سامنے سلام پڑھ رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خالق ارض و سما کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آج کی شب آپ کو اور ہم سب کو ادھر ادھر گھومنے نہیں، سونے نہیں، بیٹھنے نہیں، بلکہ مسجد بی بی حلیمہ لوہار واڑی میں بٹھا دیا۔ یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ آج کی رات ہر حکمت والے کام بانٹ دیے جاتے ہیں۔ موت زندگی لکھنے والی آج کی رات ہے۔ کون حج کرنے والا ہے لکھے جانے والی آج کی رات ہے۔ کون امیر بننے والا ہے وہ فیصلہ آج کی رات ہے۔ کون غریب ہونے والا ہے وہ فیصلہ آج کی رات ہے۔ آج کی رات فیصلے کی رات ہے۔ آج کی رات تقدیر بدلنے کی رات ہے۔ آج کی رات اللہ کو منا کر اپنے لیے، صحت کے لیے، ملک کے لیے دعا کرنے کی رات ہے۔ تو آج ہم جتنے بھی بیٹھیں گے خوش دلی کے ساتھ
خوش دلی کے ساتھ بیٹھیں گے، سستی کاہلی نہیں، کیونکہ آج اللہ دینے کے لیے آیا ہے، اللہ دینے کے لیے آیا ہے۔ ہم اگر جائیں گے تو پھر یاد رکھنا، جو اللہ کے گھر سے منہ پھیر کر چلا گیا اور سو گیا، پھر سال بھر تک لٹکیاں کھانے سے بھی نہیں مل سکتا، کیونکہ آج فائنل ہونے والا ہے۔ آج کس کے مقدر میں کیا دینا، آج فائنل لکھا جائے گا، لیسٹ بنائی جائے گی، رزق کس کو کتنا دیا جائے گا۔ سونے والوں، سونے والے کے لیے نہیں ملے گا، جو جاگتا ہے، جو کام کرتا ہے کمپنی میں، اس کام کرنے والے نوکر کو وہاں کا مالک بونس بھی وقت پر دیتا ہے، تنخواہ بھی وقت پر دیتا ہے۔ جب چاہے وہ اگر اپنے مالک سے کہہ دے کہ مجھے اتنے لاکھوں کی ضرورت ہے، تو مالک کہے گا تو میرا وفادار ہے، نہ تو دن دیکھا نہ رات دیکھا، میری کمپنی میں کام کرتا رہا۔ ہم عیدی اور کام چور کو تنخواہ نہیں بڑھاتے ہیں، اور جو کام کرنے والے ہیں انہی کی ہم روزی میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کا یہ کارخانہ ہے، اس کارخانے میں جو بھی شب بارات میں آیا اور رات اللہ کے ذکر میں گزارے گا، اللہ اس ذکر میں گزارنے والے کو غفلت میں نہیں رکھے گا، بن مانگے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ وفادار ہے۔ وفادار سویا نہیں، عشاء کے 4 رکعت پڑھ کر بھاگا نہیں، بلکہ یہ تو عشاء پڑھ کر گھر دوڑا نہیں، بلکہ سنتیں چھوڑ کر گیا نہیں، میرا اور میرے محبوب کا ذکر سنتا رہا۔ اللہ آج فرشتوں کو گواہ بنائے گا اور ہماری عمر انشاءاللہ لمبی کر دی جائے گی۔ ادھر سے بھی سبحان اللہ کہیں۔ آج کون سبحان اللہ بول رہے یہ بھی لکھا جا رہا ہے، کون درود شریف پڑھ رہے یہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ آج کی جو رات ہے اتنی بڑی برکت والی رات ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر پر سوئے ہوئے تھے، آدھی رات کا وقت تھا، اچانک سرکار بستر سے اٹھے، سیدھا باہر نکلے۔ اماں عائشہ کو ڈاؤٹ آیا کہ شاید آج تو دن میرا تھا، پتہ نہیں حضور کسی اور بیوی کے پاس جا رہے ہوں گے۔ یہ سوچ کر جب عائشہ بھی پیچھے چلی تو آقا کہیں اور نہیں بلکہ قبرستان جاتے ہیں، جنت البقیع کے سامنے کھڑے ہو کر امت کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ یہ جنت البقیع میں سونے والوں کی مغفرت فرما دے۔ آپ ذرا غور تو کرو، آقا کریم دعا کر رہے ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ دیکھ رہی ہے۔ قبرستان کو جانا یہاں سے ثابت ہو گیا، ہمارے نبی کی سنت ہے، اور آج کچھ لوگ کہتے ہیں شب بارات منانا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بڑی رات کرنا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ وہ عقل کے اندھوں کو کیا معلوم، وہ عقل کے بہروں کو کیا معلوم، وہ عقل کے گنگوں کو کیا معلوم کہ آج میرے نبی نے یوں کہہ دیا، آج حکمت والی رات ہے، آج بانٹنے والی رات ہے، حتیٰ کہ کہا عائشہ تمہیں جو گمان ہوا نا میں جانتا ہوں، تمہیں پتا ہے آج کون سی شب ہے؟ کہا یا رسول اللہ کون سی شب ہے؟ شعبان کی 15ویں شب ہے، اللہ رب العزت آج میری امت کو بنی کلب کے بالوں کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے نکال کر میری امت کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ آج کی رات ہے، آپ ذرا غور تو کرو، کہیں ہمارا نام بھی جہنمیوں کی لسٹ میں گیا ہوگا۔ اگر ہم سو کر غفلت میں زندگی گزارے تو وہ آگ میں جانا پڑے گا، اس آگ سے حضرت آدم بھی ڈرتے تھے، اس آگ میں ڈال دیا جائے گا جس آگ کو دیکھ کر شیش علیہ السلام کانپتے تھے، اس آگ کو دیکھ کر حضرت ادریس روتے تھے، اس آگ جہنم کو دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام روتے تھے، انبیاء روتے تھے، پیغمبر روتے تھے، حتیٰ کہ میرے نبی تو اتنا روتے تھے، ایک مرتبہ سرکار مدینہ کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا گیا، جیسے دوزخ کا ذکر آقا کے بارگاہ میں جبریل امین نے کہا تو سرکار رونے لگے، آقا کی آنکھوں سے آنسو نکلے، فرماتے ہیں کہ جبریل یا رسول اللہ، اللہ نے جہنم کو 1000 سال تک دہکایا، آگ کو دہکایا گیا،
1000 سال تک سرخ تھی، 1000 سال کے بعد وہ سیاہ ہو گئی اور 1000 سال دہکایا گیا۔ اس قدر دردناک آگ ہے آقا، اگر سوئی کے ناکے کے برابر بھی جہنم کی آگ کی چنگاری نکال کر دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا جل کر خاکستر ہو جائے گی۔ اتنی بھیانک آگ کا ذکر سن کر ہمارے اور آپ کے نبی رونے لگے، جبریل بھی رونے لگے۔ میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، آج عشاء کی نماز پڑھ کر بھاگنے والوں، شب بارات کو بارات کی رات نہیں سمجھ کر سونے والوں، کس قدر غفلت میں پڑے ہو۔ اللہ اکبر، وہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا جس کا ذکر میرے نبی کے دربار میں جبریل امین کرتے ہیں، آقا روتے ہیں، صحابہ سرکار کو دیکھ کر رونے لگ جاتے ہیں۔ آج ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، ہم دوزخ کا ذکر سن کر بھی رونا نہیں آتا، ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، ہمارا دل مر چکا ہے، ہم دنیا میں اتنے منہمک ہو گئے، دولت نہیں ملی تو رونا آتا، بیٹا نہیں کما کر لا دیا تو رونا آتا، بچے ہمارے نافرمان نکلے تو رونا آتا، اگر ہمارے بچے بیمار پڑ گئے تو رونا آتا ہے۔ دوزخ کو یاد کر کے ہم نے نہیں رویا، جہنم کی آگ کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر نہیں رویا۔ خدا را مسلمانوں، اس آگ سے ڈرو جس آگ کو دیکھ کر اللہ اکبر ابو بکر روتے تھے، عمر روتے تھے، عثمان روتے تھے۔ عثمان غنی جب کبھی بھی قبر کے قبرستان سے گزرتے تھے، قبر کو دیکھ کر اتنا روتے کہ داڑھی بھیگ جاتی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا، اے عثمان غنی امیر المومنین، آپ قبر کو دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرماتے ہیں، میں نے نبی سے سنا ہے کہ جہاں قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہوگا باقی کی ساری منزلیں آسان ہے۔ میں اس لیے روتا ہوں کہ میری قبر میں کیا ہوگا، میری قبر میں مجھ پر کیا گزرے گی۔ عثمان غنی کے بارے میں کوئی شک نہیں کر سکتا، وہ جنتی ہے، جنتی ہو کر قبر کو دیکھ کر رو رہے ہیں، وہ جنتی ہو کر قبرستان کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ اور آج ہمیں رونا نہیں آتا کیونکہ ہمارا دل دنیا میں پھنس گیا، ہمارے دل میں دنیا اتر چکی ہے، ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے، اس لیے ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے۔ جنتی ہو کر بھی جہنم کا ذکر سن کر روتے تھے۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ جن کو نبی نے دنیا ہی میں جنتی کہا وہ صحابہ رو رہے ہیں، وہ اولیاء اللہ جن کی بشارت میں قرآن کہتا ہے جو اللہ کا ولی ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اور جو اللہ کا دوست ہے یاد رکھنا جہنم میں نہیں جا سکتا، اللہ کا جو دوست ہے وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا، اللہ کا جو دوست ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے تحت اللہ نے ان کو دونوں جہاں سے بے خوف کر دیا، نہ انہیں خبر کا خوف ہے، نہ جہنم کا خوف ہے، نہ محشر کے میدان کا خوف ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ والے کتنا روتے تھے کہ آج ہمارے اندر وہ آنسو نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میری قوم کے جوانوں اور آؤ سرکار مدینہ کا کلمہ پڑھنے والوں، آج کی رات سچی توبہ کرو، اللہ بڑا رحیم ہے، آپ ہمارے رب کو نہیں جانتے، ہمارا رب بڑا کریم ہے، وہ 70 ماہ سے زیادہ بندوں سے پیار کرنے والا ہے۔ ایک طرف جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے رلا رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ کی رحمت ہمیں بلا رہی ہے۔ آؤ گناہگارو، آؤ گناہگارو، خطا کارو، آؤ میرے دربار میں، ایک بار رو کر تو دیکھو، تیرے سارے گناہوں کو میرا مولا معاف کر دے گا، سارے گناہوں کو مولا معاف کر دے گا، ساری خطاؤں کو اللہ معاف کر دے گا۔ آج کی رات بخشش کی رات ہے، آج کی رات اللہ کو منانے کی رات ہے، آج کی رات سونے کی نہیں۔ ہوٹلوں میں بیٹھنے والے جو بیٹھے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھنا نہیں ہے، چائے کے کپ لے کر سڑکوں کے کنارے کھڑے ہو کر پینا نہیں ہے، سگریٹ نوشی کرنا نہیں ہے، آٹو میں بیٹھ کر گوگل، یوٹیوب، فیس بک میں گندے مناظر دیکھنے کی رات نہیں ہے، آج اپنے مولا کو منانے کی رات ہے۔ وہ آگ سے ڈرو جس آگ کے تصور سے نبی رو رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں۔ اب اس آگ سے بچنے کے لیے کیا کرنا؟ جب کوئی گناہ کرتا ہے نا، اللہ کے نبی کا یہ صدقہ ہے جو پچھلے پیغمبروں کی امت کو یہ موقع نہیں تھا جو اس امت کو دیا گیا ہے۔ آخری وقت تک اللہ نے اس امت کو چانس دیا ہے، ایک بار بھی اگر وہ رو لے تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔
سارے گناہوں کو معاف کر دو. اللہ کا اعلان ہے. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا, مگر یہ مالک بن دینار اتنے بڑے ولی بنے, اتنے بڑے ولی بنے. اللہ اکبر. ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کی سنت کے مطابق گزرتا تھا, کوئی سنت نہیں چھوڑتے تھے. کسی نے حضرت مالک بن دینار سے پوچھا آپ کے توبہ کرنے کا سبب کیا تھا اور آپ نیک کب بنے؟ تو مالک بن دینار نے کہا میں توبہ کر کے جب نیک بنا نا, وہ خود مالک بن دینار اپنی زبان سے کہتے ہیں میں نے ایک خوبصورت حسین لونڈی کو خریدا گھر میں کام کرنے کے لیے, اور پھر اسی سے میرا نکاح ہوا. توجہ سے سنیں. اور پھر اسی سے ایک بیٹی پیدا ہوئی. میں اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا, حالانکہ میں شراب پیتا تھا, میں گناہ کرتا تھا. جب مجھے بیٹی پیدا ہوئی تو میں اس سے بہت محبت کرتا تھا. 2 سال کی عمر ہوئی تو میری بیٹی کا انتقال ہو گیا, تو میں اس کے غم میں اتنا پیتا تھا کہ شعبان کی 15ویں شب آئی, چلے گئی, مجھے ہوش نہیں. پھر جمعہ کا دن آیا, اس رات بھی میں پی کر نشے میں تھا. میں نے خواب میں کیا دیکھا, میدان محشر بپا ہے اور اس میں میں کھڑا ہوں, لوگ نفسی نفسی کا عالم ہے. میرے پیچھے سے کسی کے آنے کی آہٹیں محسوس ہونے لگی. جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک بڑا کالا سانپ میرے پیچھے آ رہا تھا. میں اس سے بچنے کے لیے بھاگتا رہا. راستے میں ایک بزرگ سفید کپڑے پہنے ملے. میں نے ان سے کہا مجھے اس سانپ سے بچا لو, مجھے اس کے عذاب سے بچا لو. وہ بزرگ کہنے لگے میں اس سے نہیں بچا سکتا, کیونکہ وہ طاقتور ہے, میں کمزور ہوں. آپ آگے بھاگتے رہیے, ہو سکتا آپ کی نجات کا کوئی ذریعہ بن سکے. پھر میں بھاگتا رہا, وہ سانپ میرے پیچھے آتا رہا, یہاں تک کہ میں ایک بلندی کے قریب گیا تو میں نے جہنم کی آگ کو دیکھا. ایک طبقہ دوسرے طبقے کو جلا رہا ہے, ایک آگ دوسری آگ کو کھا رہی ہے. میں گھبرا گیا کہ میں کہیں دوزخ میں تو نہیں جاؤں گا. آواز آئی تو جہنمی نہیں, پیچھے ہٹ. جب میں پیچھے ہٹا تو پھر ریورس دوڑتا ہوا آیا. اسی بزرگ کو میں نے پکڑا جو پہلے ملے تھے, کہا کہ مجھے بچا لیجئے, مجھے بچا لیجئے. وہ بزرگ کہنے لگے دیکھو میں بڑا کمزور ہوں, میں نہیں بچا سکتا. ایک کام کرو, اس پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے جانا, وہاں اگر آپ کی امانت ہے تو وہ امانت تمہیں بچا سکتی ہے. اب وہ پہاڑ کی بلندی کے پاس پہنچے, وہاں دیکھا تو دروازے ہیں اور سب دروازوں پر کپڑے ہیں اور سارے دروازے سونے کے بنائے گئے ہیں, سونے کے دوپٹ کے دروازے ہیں. اور آپ نے دیکھا وہ سانپ پیچھے آ رہا تھا. فوراً آپ وہاں پہنچے. پہنچنے کے بعد انہوں نے کیا دیکھا, ایک دروازہ کھلا, ان میں سے ننھے بچے بھاگنے لگے. ان میں سے ان کی بیٹی جو 2 سال میں انتقال ہوئی تھی وہ بھی دوڑتی ہوئی آئی. کہا بابا تم یہاں آئے ہو. یہ کہہ کر بچی نے باپ کا ہاتھ پکڑا. پکڑنے کے بعد باپ نے اشارہ کیا بیٹی یہ سانپ مجھے مارنے کے لیے آ رہا ہے. بیٹی نے ہاتھ اٹھایا اور سانپ کو ہکال دیتی ہے اور وہ سانپ وہاں سے غائب ہوا. اور جیسے سانپ غائب ہو جاتا ہے بیٹی نے سانپ کو ہکال دیا, نہ بزرگ نے ہٹا دیا. اب بیٹی نے سانپ کو بھگا دیا. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں جب میری بیٹی نے سانپ کو بھگایا تو میری بچی میری گود میں بیٹھی, بولی بابا بابا, یہ کہتے ہوئے میری داڑھی میں ہاتھ ڈالی اور ڈال کر کہنے لگی بابا کب تک گناہ کرتے رہو گے, کب تک شراب پیتے رہو گے, کیا اللہ کی طرف رخ کرنے کا وقت ابھی نہیں آیا, کیا اللہ کے حضور توبہ کرنے کا وقت نہیں آیا. بابا کب تک گناہ کرو گے, آؤ اللہ کے حضور توبہ کرو. بیٹی کہہ رہی ہے. آپ نے کہا کہ بیٹی پہلے یہ بتا یہ سانپ کون تھا جو میرے پیچھے آیا, وہ بزرگ کون تھے جو میری مدد نہیں
نے تیری طرف راستہ بتائے۔ بیٹی نے کہا ابا حضور وہ جو سانپ تھا تمہارے برے اعمال تھے، تم نے عمل برے کر کے اسے مضبوط اور طاقتور بنایا، اور جو بزرگ تمہیں ملے تھے وہ تمہاری نیکیاں ہیں جو بالکل کمزور ہے، یعنی گناہ طاقتور ہے، نیکی کمزور ہے، اس لیے وہ غالب نہیں آئی۔ یہ کہنا ہی تھا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میری آنکھ کھلی، پورے بدن پر پسینہ چھوٹ گیا، اسی وقت میں نے اللہ کے حضور گیا، رونے لگا، اے میرے پروردگار تو 70 ماؤں سے زیادہ بندوں سے پیار کرتا ہے، اے رحمان میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اسی وقت توبہ کرتے ہیں، اللہ نے مالک بن دینار کی اسی وقت توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ آپ ذرا غور کرو کہ مرنے کے بعد جو ننھی ننھی بچیاں ہیں یا بچے ہیں، ان کے مرنے پر زیادہ ویولا مچانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بروز قیامت یہی بچیاں اپنے ماں باپ کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گی۔ ننھی ننھی بچیاں جن کے گھر میں گزر گئی ہے ان کے لیے مبارک ہے، وہ بچیاں قیامت کے دن مدد کرے گی۔ اور کہا کہ ہم سب، اس بچی نے یہ بھی کہا بابا جتنے بھی زمین پر چھوٹے بچے مرتے نا وہ سب ابراہیم علیہ السلام کی نگرانی میں رہتے ہیں، اور ہم سب ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے نبی کے جد امجد ہیں ان کی نگرانی میں سارے بچے رہتے ہیں۔ اور سرکار مدینہ کے دیوانوں یہاں سے چند مسئلے حل ہو گئے۔ ایک مسئلہ یہ حل ہوا، قیامت کے دن بچی نے جب اپنے باپ کو بچا لیا تو کیا میرے نبی اپنی امت کو نہیں بچائیں گے؟ کیا میرے نبی اپنی امت کی شفاعت نہیں کریں گے؟ یقیناً کریں گے۔ ہمیں بھروسہ صرف انہی پر ہے، انہی پر بھروسہ ہے۔ ہم نماز پڑھ کر بھی ہم نمازی نہیں کہہ سکتے، حج کر کر بھی ہم حاجی نہیں کہہ سکتے، روزے رکھ کر بھی ہم روزے دار ہے بول کر نہیں بول سکتے۔ کیا گارنٹی نماز میں اگر دکھاوا ہے منہ پر مار دیا جائے گا، حج میں دکھاوا ہے منہ پر مار دیا جائے گا، روزے میں ریاکاری ہے مار دیا جائے گا۔ اگر ہم یہ سب کر کر بھی امید سرکار سے رکھیں تو ہمیں یقین ہے عمل تو ہم نے کر لیا آقا، پتہ نہیں قبول ہوتا یا نہیں ہوتا، آپ نے کہا ہم نے کر لیا، اب ہمیں اللہ کے جلال سے بچا کر اپنی کملی میں چھپا لینا کہ میرے نبی قیامت میں شفاعت کریں گے۔ آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں، آج کی رات اللہ کے حضور گڑ گڑانے کی رات ہے، کیونکہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ آج بخش دیتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ آج رات بخشش کی رات ہے، یہ میرے نبی کہہ رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی تبلیغی جماعت، اہل حدیث اور جتنے بھی آپ کو ملیں گے عشاء پڑھے جا کر اب گھر میں لڑ رہے ہوں گے، مگر یہ اللہ کا کرم ہے ہمیں گھروں میں نہیں سلایا، اللہ مسجد میں بٹھایا ہے۔ اچھا بڑی رات، ان کا کہنا یوٹیوب میں جہاں جب بڑی رات آتی ان کے ویڈیوز وائرل ہو کر آتے ہیں سامنے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، وہ بڑی رات نہیں یہ بڑی رات۔ اور ہمارے لوگ آج پورا نعرہ لگا رہے ملک میں کہ اس کے خلاف بولنا نہیں ہے بھائی، سب یہ کھونا ہے، حالات بگڑ گئے۔ ارے بھائی ایسے ویڈیو تمہیں ڈالتے کہیں کو جو ہمارا دماغ خراب ہوتا ہے نا۔ شب بارات منانا نہیں ہے، کون سا حدیث سے ثابت ہے؟ تیرے کو ثابت کرنے کی ضرورت پڑی کیا؟ ایسے تو قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ ایک تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے نہیں بھی ہوں گی، رات میں عبادت کرنا اچھا ہے کیا برا ہے؟ یہ عقل والے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، عقل ہے نہیں ہے اسے، یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ غور کیجیے، اگرچہ اس کے نزدیک ہم سب مل کر شب بارات میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ 2020 میچ کھیل رہے ہیں کیا؟ کرکٹ کے میدان میں ہے کیا کر رہے ہیں شب بارات میں؟ ارے چند نوجوان بچوں کو سڑکوں پر دیکھ کر بڑی رات کو بدنام مت کرو۔ بڑی رات یہ وہ رات ہے ہماری تقدیر کو بدل دیتی ہے، اور یہ رات حدیث سے بھی ثابت ہے، قرآن کی آیتوں سے بھی ثابت ہے کہ 15ویں شعبان کی شب کو اللہ ہر حکمت والا کام بانٹ دیتا ہے۔
اور آج مرنے والوں کی لسٹ بھی تیار ہوتی, پیدا ہونے والوں کی لسٹ بھی تیار ہوتی ہے, کروڑ پتی بننے والوں کی لسٹ بھی تیار ہوتی ہے, علم حاصل کرنے والے عالموں کی لسٹ تیار ہوتی ہے, جاہلوں کی لسٹ تیار ہوتی ہے, مردوں کی لسٹ تیار ہوتی ہے, اور سارا آج رات میں فائنل ہوتا. یہ جو فائنل ہوا کل رات میں بیٹھے تو پھر انٹری نہیں ہوتا. کل تو لٹکیاں کھائے تو بھی نہیں لکھتے, آج لکھا لینا ہے. بولو سبحان اللہ. کل لٹکو, پورے رائچور والوں کو کھانا کھلاؤ. تقدیر نہیں بدلتی, آج بدلنے والی ہے. تو کچھ بھی کر لے, کیونکہ دینے کی رات آج کی رات ہے. آج اگر مانگ لیتا تو اللہ تجھے ایسا عطا کرتا. جو مانگنا ہے مانگو, میرا رب بڑا کریم ہے. کیسے کیسے گناہگاروں کو اس نے بخشا ہے معلوم ہے. بڑے بڑے گناہگاروں کو اللہ نے توبہ کرتے ہی معاف کر دیا, توبہ کرتی. پھر ہم کیوں ڈرنا, ہمارا رب بڑا رحیم ہے. میں تو کہوں گا سب کے لیے روئے ہو, رب کے لیے بھی رویا کرو. سب کے لیے روئے ہو, رب کے لیے بھی رویا کرو. سب کے لیے رونا ہماری نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا. رب کے لیے رونا, یہ آنسو کل قیامت میں جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں. اللہ اکبر. کیا آپ نہیں جانتے جو رب کے لیے روتا ہے, رب کو یاد کر کے روتا ہے, اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے, مولا تو نے مجھے ایک ماں کے پیٹ سے لے کر زمین کے اندر جانے تک کھلایا پلایا, یہ ایسا پیٹ تو نے دیا مولا. میں ماں کے پیٹ میں تھا تب بھی پیٹ میں ڈالتا رہا, ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو ماں کے سینے سے دودھ ڈالتا رہا. جب چلنے کھانے کے قابل ہوا تو لقمے بنا کر ماں کھلاتی رہی. میری ماں مجھے جیسے جیسے میرے منہ میں دانت آنے لگے, ماں پھر اس وقت ڈلی کھلانے لگی, گوشت کھلانے لگی. پیدا ہوتے ہی بچے کے منہ میں گوشت کا ٹکڑا نہیں رکھتے. آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک مدت کے بعد وہ دودھ پیتا ہے, ایک مدت کے بعد نرم نوالے کھاتا ہے, ایک مدت کے بعد وہ گوشت کھانے کے خواہش مند بن جاتا ہے. اور جب بیٹا کھاتا ہے تو ماں کو بڑی خوشی ہوتی ہے. ایک ہی تو ماں ہے جو اتنا لاڑ پیار سے بیٹے کو پالتی ہے, ایک ہی تو باپ ہے جو اپنے بچوں کے لیے رات دن محنت کرتا ہے, پسینہ بہاتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کیا نہیں کرتے, اور بچہ بچپن سے لے کر خبر کی گود میں جانے تک کتنا کھایا کتنا پیا. کیا اس کا آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کو لکھ سکتے ہیں؟ کیا کیا کھائے, کہاں کھائے, یو پی گئے تو کھائے, بہار گئے تو کھائے, مدھیہ پردیش گئے تو کھائے, جھارکھنڈ گئے تو کھائے, اجمیر شریف گئے تو کھائے, گلبرگہ شریف گئے تو کھائے, کڑپا شریف گئے تو کھائے, آپ بابا فخر الدین کی درگاہ میں گئے تو کھائے, حضرت بندہ نواز کی درگاہ میں گئے تو کھائے. کہاں رزق لکھا جانا ہے آج رات میں لکھ دیا جائے گا. کس ملک میں ہوگا, کس ریاست میں ہوگا, کون سے شہر میں ہوگا, کس کی روٹی عرب میں ہے انڈیا سے عرب بھیجا جائے گا, کس کی روٹی عرب سے انڈیا میں ہے وہ عرب کو آئے گا, کس کی روٹی امریکہ میں ہے آج لکھا جائے گا, کس کی روٹی سوئٹزرلینڈ میں ہے, لندن میں ہے, جہاں برطانیہ میں ہے, جس کی روٹیاں کہاں ہے آج اللہ لکھتا ہے. لکھاؤ تمہارا رب تمہیں دینے کے لیے ہے, ہم لیں گے تو انشاءاللہ ہماری تقدیر بدل جائے گی. آج اللہ دینے والا ہے, ہم لینے والے ہیں. اور دنیا کا کوئی انسان دیتا ہے, بولتا کہ میں اتنا دیا, میرا رب دیتا ہے تو بولتا نہیں, کہتا اور مانگ میں تجھے دے دوں گا. جانتے ہو ہمارا رب کیسا رزاق ہے, وہ چاہتا ہے کہ بندے میں نے تجھے پیدا کیا ہو, تیرے رزق دینے کی ذمہ داری میری ہے. میں نے قانون بنایا ہے تیرے نبی کے ذریعے, وہ قانون ہے شریعت, اور اس میں شعبان کی 15ویں شب کو میں روزی بانٹنے والا ہوں. اگر تو اس رات میں مانگے گا تو تیری روزی میں اور اضافہ کر دیا جائے. کیسے بد نصیب مسلمان ہیں جو انڈیا میں خاص کر کے 32 کروڑ ہیں. کتنے ہیں؟ 32 کروڑ. رائچور پورے ڈسٹرکٹ میں 4 لاکھ مسلمان ہیں. 4 لاکھ رائچور کے مسلمان
शहर से हटकर सिंधनूर, मानवी, गंगावती, मस्की, ये सब देवदुर्ग, ये सब लगता शाहपुर, यादगीर, अब एमपी इलेक्शन में जो गवाह लगते ना, ये टोटल सर्वे करे तो 4 लाख मुसलमान हैं। कितने हैं? ऐसे तो ज्यादा भी हो सकते, 4 बता रहा हूं। 4 लाख मुसलमान मिलकर अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करें, दिलों से हसद निकालना, एक मुसलमान के बारे में कीना कपट दिल से निकालना, बुग़्ज़ निकालना, हसद निकालना, सब निकालना, एक मुसलमान को देखते ही खुश हो जाना और एक दूसरे के गले मिलना, हाथ मिलाना, मुसाफा करना, और सब मिलकर अगर तौबा करें तो याद रखिए, तौबा करें ना, 4 लाख मुसलमानों की तौबा की बरकत से अल्लाह हमारे इस रायचूर डिस्ट्रिक्ट के तख्ते को सेकंडों में पलटा देगा। बात आ गई तो अर्ज करो, एक की वजह से बख्शा गया है। मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, पानी ना आने की वजह से लोग परेशान है, बंद हो गया पानी, नदी, नाले, कुएं, तालाब सूख गए। सारे लोग इकट्ठा हुए, सब मिलकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए, बोले ऐ मूसा कलीमुल्लाह, पानी ना आने की वजह से खेत, नदी, नाले सूख गए, हमारे जानवर प्यास से तड़प कर मर रहे हैं। पानी नहीं तो कितनी तकलीफ होती। पानी है तो तुम बेर का पत्ता डालकर नहा ले, का है ना, नहा ले, का है ना। अब बेर का पत्ता डाल लेकर नहाने वाले के बारे में भी जो लोग मजाक उड़ाते, अरे सब अल्लाह करने वाला है बादशाह, बेर का पत्ता नहीं डालने नहाया तो क्या नहीं मौत आती। ये शैतान आंख में आकर लोगों को वरगलाता। देखिए, बेर का पत्ता डालने कर नहाने के जो फायदे हैं, ये पत्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से आदम अलैहिस्सलाम को नहलाने के लिए लाए थे। बोलो सुभान अल्लाह। ये बेर का पत्ता अगरचे ये बेर का पत्ता जो है ना, इसको अगर हम डालकर नहा लेंगे तो इससे आदमी के बॉडी में जितनी भी बीमारियां हैं वो भी बताया गया, वो भी बीमारियों से अल्लाह उसे महफूज रखता है और रूहानी बीमारियों से भी अल्लाह उसे महफूज रखता है। अब नहाने वाला नहा रहा है तो उसे देखकर खुश होना छोड़ के उल्टा लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, ज़रूरी है क्या, वो क्या, मैं नहीं नहाया क्या, तो हुआ क्या मेरे। ऐसा नहीं है ये भी। और दूसरा क्या है, यौम आशुरा के दिन हम एक दुआ पढ़ाते हैं, वो दुआ में भी क्या है, सांप, बिच्छू और उसके साथ कांच खाए तो भी असर नहीं होता है ना भाई। अब एक बात बता रहा हूँ आपको, अब हमारे साथ इसी मस्जिद में माह मुहर्रम की 10 तारीख आशुरे के दिन जो लोग दुआ पढ़े ना, उन्होंने अभी भी कांच खा सकते, खा सकते नहीं, खाते नहीं। अब आप लाखों दो, मैं खाता हूँ, तुम्हारे सामने कैमरे भी चल रहे हैं, लाइट भी चल रहा है, सब देखने वाले देख रहे होंगे, अभी कांच लाखों दो, मैं कच 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 खा लेता हूँ। ये किसका असर है? वो दुआ कब पढ़े? आशुरे के दिन माह मुहर्रम में पढ़े, अब तक उसका असर है। सुनिए तवज्जो चारा, अब जो दुआ नहीं पड़ा उसे देव खा को देखेंगे, खता के देखेंगे। अब जो बेर का पत्ता नहीं डाल लिया ना, उन्हें आग बोले मैं नहीं नहाया, देखो मौलाना मेरे कौन क्या करता, देखेंगे, बोले हमेश कर को दिखेंगे उसे। 3 दिन में मालूम होता रही ये क्या बात सही है, कैसा कैसा की चोरा। और बेर का पत्ता जिसको डाल के नहाया, उन्हें आज नियत करके कि जादू टोना सिफली भानामती से अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, क्योंकि जादू है, बरहक है, दुनिया में जादू है, करना कराना है। हमारे हुजूर पर किसी का जादू नहीं चलता, मगर उम्मत की तसल्ली के लिए थोड़ी देर के लिए सरकार पर यहूदियों ने जादू किया था। एक पुतले पर 7 सुइयां लगाकर कुएं में एक गुंड के नीचे पुतला रखे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम को जब तकलीफ हुई तो जिब्रील आकर बोले, तो मेरे आका ने अली को बुलाकर बोले, वो गुंड के नीचे पुतला है, वो 7 सुइयां कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रि वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। अब देखिए, ये पढ़कर निकालते गए, जैसा सुई निकालते गए पुतले में से, बिल्कुल आराम हुआ। एक सवाल यहाँ, हमारे नबी पर कोई जादू, जोर से बोलो जी,
हरगिज नहीं चल सकता, ये मेरा चैलेंज है। मगर नबी देख रहे हैं मेरी उम्मत में एक दूसरे पर जादू कराया जाएगा, तो उन्हें डरना नहीं, ये भी मेरी सुन्नत समझकर सब्र करो। अल्लाह ने इसका नेमल बदल 4 खुल अता कर दिया। ये ऐसा पावरफुल अमल है, वो 4 खुल दम करो, फजर के बाद शाम तक जादू नहीं, मगरिब के बाद दम करो, सुबह तक जादू नहीं। अल्लाह की ये भी एक, अल्लाह के नबी की ये भी एक सुन्नत समझकर मेरी उम्मत बर्दाश्त करने के लिए थोड़ी देर के लिए हुआ है। हमारे नबी को जादू सवाल ही नहीं, क्योंकि सब हुजूर के सदक़े में बना है, सब नबी के सदक़े में। इनके बारे में हम ये भी नहीं बोल सकते नबी जन्नत में रहेंगे, वहाँ रहेंगे। अरे ये एक बहुत पॉइंट की और गहरी बात है, जब जन्नत भी नहीं थी नबी थे। शब कहाँ थे हुजूर? जन्नत भी नहीं थी, दोज़ख भी नहीं थी, जहन्नम भी नहीं, आसमान भी नहीं, फर्श भी नहीं, सूरज नहीं, चांद नहीं, मक्का नहीं, मदीना नहीं, अरब नहीं, इंग्लैंड नहीं, कुछ भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह था। और सबसे पहले अल्लाह ने, मेरे नबी ने कहा, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया। पता ये चला अब वह जन्नत नहीं है, एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है। ये जो रसूल है ये किसका नूर है? निकला कहीं में से? बोलो जोर से, किस में से? बात समझ में आ गई नहीं? शैतान भी नहीं है, मरदूद भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरे रसूल है। जादू कहां से आया? जन्नत ये सब हमारे वास्ते। बच्चों को बोलते नहीं जल्दी काम करके लावा, तेरे को रात में अब्बा पेड़ा लाए वो दे तो। हमारे के बोलते फजर पढ़ो रोजी में बरकत आती है। आज को तो आता क्या कि बोल, अरे नमाज पढ़ो 5 टाइम अल्लाह जन्नत देता कहते। आज को तो आता क्या कि बोल को बोल रहे। अल्लाह वाले जन्नत के ख्वाहिशमंद नहीं है, उसको राजी करते हो। किसको राजी करते? अल्लाह को। वो जन्नत के तलबगार नहीं है, वो जहन्नम से खौफजदा भी नहीं है, अल्लाह की रजा चाहते हैं। इसी रजा की मंजर कशी को इमाम अहमद रजा कहते हैं। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दरूद। काम वो ले लीजिए, काम वो तुमको जो राजी करे। मामूली बात नहीं है। आला हजरत का ये शेर गीदड़ों को शेर बना देता है, गीदड़ों को भी शेर बना देता है, और शेर है साला बबर बन जाता है। तो ये शेर आला हजरत ने कहा काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। किसको राजी करना? अल्लाह और रसूल को राजी करना। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। क्या बात है! काम वो ले लीजिए, मुझे बाप को नहीं, माँ को नहीं, दोस्त को नहीं, दुश्मन को नहीं, रिश्तेदारों को नहीं, राजी करना है तो मेरे मौला को राजी करना है। अल्लाह और रसूल को राजी करने के लिए काम करो, और जो काम सच करता है उसी के दुश्मन ज्यादा रहते हैं। इसलिए आला हजरत शेर बोलकर बोल दिए काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। टेंशन नहीं लेना। फिर यहां भी खुलासा कर दिए, एक तरफ है अदाए दिन और एक तरफ है हासिदिन। बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दरूद। एक तरफ है अदाए दिन, एक तरफ है हासिदीन। बंदा है तन्हा शाह, हसद रखने वाले एक तरफ है, अदावत रखने वाले एक तरफ है। आका में तन्हा आपकी मोहब्बत में कभी यूं कहता हो सबसे आला वो औला हमारा नबी है, सबसे बाला वो आला हमारा नबी है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी है। दुनिया ने नबी को मुर्दा कहा, इमाम अहमद रजा ने जिंदा कहा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और जब बात आई रसूल की तो कहते हैं ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, वकील व मका तुम्हारे लिए, चिनी व चुना तुम्हारे लिए, भले दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम उठेंगे वहां। ये सब रसूलुल्लाह के लिए है। आला हजरत ये बोल देते नारे, इधर दुश्मनों की एक लिस्ट, हासिदों की एक लिस्ट, चाहने वालों की एक लिस्ट। ये हासिदीन को नहीं देखे, ये दुश्मनी रखने वालों को नहीं देखे, अल्लाह को राजी करने का काम करते गए। आज भी बरेली का डंका रायचूर में भी बज रहा है।
بج رہا ہے اور بجتا رہے گا. جلنے والے جلتے رہیں گے, خاک ہو جائے عدو جل کے رضا, جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. جلنے والے نام رضا پر جلیں گے, یہاں بھی جلیں گے, کیونکہ احمد رضا کا رشتہ مارکیٹوں سے نہیں, تاجروں سے نہیں, دکانداروں سے نہیں, دنیا داروں سے نہیں, اعلیٰ حضرت کا رشتہ ماہرانہ کے تھرو آل رسول کے وسیلے سے مدینے سے کنیکشن ہوا ہے. اور خدا کی عزت کی قسم یہی وہ احمد رضا ہے جنہوں نے سیدوں کے مرتبے کیا ہوتے ہیں انہوں نے ادب کر کے بتا دیا. سید بلندی پہ رہتا ہے, پٹھان نیچے رہتا ہے, اور انہی پٹھانوں کو بلندی پہ لے جانے والے یہ اللہ والے ہیں. تو بات یا کلیئر ہو گئی. ہم کسی کو دیکھ کر اپنے کام کو روکنا نہیں ہے, کام کرنا ہے. میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آتے ہیں ایسے ٹائم پر یوٹیوب میں ویڈیو چھوڑ دیتے ہیں, شب بارات منانا کہاں ہے. کیا غلط کرے شب بارات میں, کیا غلط کرے شب معراج میں, بولیے بھائی کیا تو غلط ہو رہا ہے. آج آپ کی رات کتنی اچھی گزر رہی ہے. رات میں خوب کھا کو 2 بجے تو بھی نیند نہیں آتی تھی, ادھر سے لڑیا ادھر سے لڑیا, پھر گلے میں تیوال ڈالنے کو باہر واکنگ کر رہا, گھر کے باہر پھر رہا, چھت پر پھر رہا, نیند نہیں آ رہی. مگر آج کی رات مست مگن اللہ کی رحمت کو لوٹ رہے ہیں. بڑے بڑے گناہگاروں کو اللہ نے بخش دیا ہے. بڑے بڑے گناہگاروں کو ایک شخص اگر دل سے توبہ کرے پوری دنیا کا بھلا ہو جائے گا. بنی اسرائیل والے سب مل کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, یہی واقعہ چل رہا تھا. کہا حضور اے موسیٰ کلیم اللہ, پانی نہ آنے کی وجہ سے ندی نالے بوڑیاں کنویں سوکھ گئے, گائے بھینس بیل بکریاں مر رہی ہے, ہم بھی پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں, دعا کیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. موسیٰ علیہ السلام وہ آنے والے کتنے تھے 70,000. کتنے تھے 70,000. توجہ سے سنیں 70,000 70,000 لوگ موسیٰ کلیم اللہ کے دربار میں آئے, کمپلینٹ دیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سنے چلو ٹھیک ہے جنگل میں جا کے دعا کریں گے. سب کو لے کر ہاتھ اٹھائے موسیٰ علیہ السلام. آواز آئی موسیٰ یہ 70,000 جو تیرے پیچھے لوگ بیٹھے نا 70,000, ان میں ایک ایسا گناہگار شخص ہے جو 40 سال سے کنٹینیو گناہ کر رہا ہے. اس ایک کی وجہ سے ہم نے باران رحمت کو روک دیا ہے, اس کو نکال کر باہر کر دو شہر سے, ہماری رحمتوں کا نزول ہوگا. موسیٰ علیہ السلام سنے, پلٹ کر 70,000 مجمع کو دیکھیں کہ ہم میں 70,000 میں کون ہے وہ شخص جو 40 سال سے مسلسل گناہ کر رہا ہے, وہ ہمارے اس مجمع سے نکل جائے تب ہی بارش آئے گا. اب موسیٰ علیہ السلام کی نظر تھی, وہ بھی جلالی پیغمبر, کوئی اٹھنے کا نام نہیں لے رہا. جو گناہگار تھا وہ خود وہیں پر بیٹھے بیٹھے نادم ہوا, یہ مجمع میں صرف میں ہی وہ شخص ہوں جو 40 سال سے کنٹینیو گناہ کر رہا ہوں. کوئی دیکھے نہ دیکھے تو کیا ہوا, موسیٰ کا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. اس نے سوچا کہ 40 سال سے گناہ کرنے والا کوئی اور نہیں, ہر کوئی اپنے اپنا جائزہ لے رہا, میں نہیں. جو کرنے والا تھا وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھا, رونے لگا, آنسو بہانے لگا. اے اللہ, اگر یہ مجمع میں کھڑا ہو گیا تو میرا سماج میں کوئی نام نہیں رہے گا, میری عزت ملیا میٹ ہو جائے گی, میرا خاندان بدنام ہو جائے گا. اے اللہ, تو ہر ذرے کو دیکھنے والا ہے, دلوں کو دیکھنے والا ہے, سمندر کی مچھلیوں کو دیکھنے والا ہے, درختوں کے نیچے جڑوں کو روزی دینے والا ہے. اے اللہ, تو سب دیکھنے والا ہے. جس موسیٰ کو تو نے کلیم بنایا, مولا آج اسی موسیٰ کا واسطہ دیتا ہوں, پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے. میں سچا وعدہ کرتا ہوں میرے ایک گناہ کی سزا پورے شہر کو مت دینا, میرے ایک گناہ کی سزا پورے لوگوں کو مت دینا. اے اللہ, تو مجھے معاف کر دے. تجھے موسیٰ کا واسطہ, میری عزت تیرے ہاتھ میں بچا لے. ادھر رو رہا ہے, سچی توبہ کر لیا, فوراً توبہ قبول ہوئی. آسمان سے بادل گرجنے کی آواز آئی اور بارش شروع ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس
اس کے برعکس پلٹے. اللہ کے حضور کہنے لگے مولا تو نے تو کہا تھا کہ اٹھا کر بھیج دو مگر کوئی گیا نہیں, بارش کیسے آیا؟ تو اللہ نے کہا موسیٰ میرا اس کا کمپرومائز ہو گیا, وہ آ کر لیا, وہ سچی توبہ کر لیا, اس نے مجھے بنا لیا ہے, اس نے توبہ کی ہے, اس ایک کی توبہ کی برکت سے میں نے رحمتوں کو نازل کر دیا. مٹی بھر لے, نالے بھر لے, بوڑیاں بھر لے, جانوروں کو پلا لے, خود بھی پیو دوسروں کو پلاؤ. اللہ اکبر. ایک گناہگار کی توبہ نے بنی اسرائیل کا تختہ پلٹا دیا. اگر 32 کروڑ انڈیا کے مسلمان ہر گناہ سے توبہ کر کے حسد کو دلوں سے نکالو, ریاکاری کو نکالو, بغض کو نکالو, کینے کو نکالو, ہر ایک چیز کو مسلمان سے دل سے خالی کر کے اللہ کے حضور توبہ کرو, جیسے بنی اسرائیل کا تختہ پلٹا انڈیا کا بھی تختہ پلٹ جائے گا. انڈیا کا بھی تختہ پلٹ جائے گا, بشرطے کہ سب مسلمان ایک ہو کر توبہ کرنا, ہر امیر غریب سے محبت کرنا, اپنی دولت پر اکڑ کر چلنے والوں, تمہاری دولت تمہیں جنت نہیں دے سکتی مگر تمہاری نگاہوں کے سامنے ایک فقیر جنت میں جائے گا. دولت پر اکڑنے والوں کی لسٹ الگ ہے, علم پر گھمنڈ کرنے والوں کی وہ لوگوں کی لسٹ الگ ہے. وکلا, IAS IPS آفیسر, بڑی بڑی ڈگریاں, ان لوگوں کی ایک لسٹ الگ ہے جو دوسروں کو خاطر میں بھی نہیں لاتے. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. آپس میں اگر متحد ہو کر صحیح دل سے سچے دل سے توبہ کریں گے نا, اللہ ہماری توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا, ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. آج رات ابھی جو ہے نا بیٹھے ہیں, نیت کر لینا. کیا نیت کرنا؟ یا اللہ میں آج لوہار واڑی مسجد میں آیا ہوں, خالی آیا ہوں, کچھ لے کر جاؤں گا. دینے والا نظر نہیں آ رہا, مانگنے والا نظر آ رہا ہے, مگر جب جھولی میں ڈالتا نا ڈالنے والا بھی نظر نہیں آئے گا. یہی تو مزاج تھا اللہ والوں کا. غریب نواز کی چوکٹ پر کیسے کیسے لوگوں نے کیا نہیں مانگا. آپ کو معلوم ہونا انڈیا میں کشمیر میں ایک علاقہ ہے, وہاں اس گاؤں کا رہنے والا ایک بہت بڑا ہیرے کا بیپاری کرنے والا عبد الرحمن شاہد غالب اس کا نام, اس کا ایک اکلوتا بیٹا بڑی منتوں سے پیدا ہوا, وہ بھی خواجہ کے دربار میں منت مانگے, اور جب دربار میں منت مانگے تو اس کے بعد اسے بیٹا ہوا, تو اس کے چند دن کے بعد بچہ جوان ہونے کے بعد غلط صحبت میں جا کر بچہ جوا کھیلنے والا, پتے کھیلنے والا بن گیا. تو اس طرح بچے نے باپ کی کمائی ہوئی ساری پراپرٹی کو جوئے میں ہار دیا. باپ اسی فکر میں انتقال کر گیا. اب سنیے, انتقال ہونے کے بعد منت جو مانگے تھے, بات آگے تو شارٹ کٹ میں عرض کر رہا ہوں, دینے والا نظر نہیں آتا مگر جھولی سب کی بھر دی جاتی ہے. یہ ہے معاملہ. آج ہم مانگیں گے, اللہ سے مانگیں گے. بات میں بات یاد آتی ہے, ایک بزرگ حج کی تیاری کر رہے تھے, بیٹا بولے ابا کہاں جا رہے؟ اللہ کے گھر جا رہا ہوں. کس کے گھر جا رہا ہوں؟ اللہ کے گھر جا رہا ہوں. اچھا. بیٹے نے کہا اچھا اللہ وہاں رہتا ہوں گا, میں بھی آتا ہوں اللہ کو دیکھنے کے واسطے. باپ بولے نہیں بیٹے ابھی تم چھوٹے ہیں, نہیں آنا. ضد کرے تو بیوی بولی ضد کر رہا ہے بچہ لے جاؤ ساتھ. جیسے ہی باپ بیٹے دونوں مل کے کعبہ پہنچے, اور معلوم ہے پوچھو کعبہ دیکھنے والوں, پہلی نظر پڑتی نا پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی. کعبے پہ جب پڑی پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. فوراً دعا کرتا ہے, آنسو نکلتے, روتا ہے. جب یہ باپ بیٹے دونوں کعبے کے قریب پہنچے, نظر پڑی, بیٹے کی ایک چیخ نکلی, وہیں پر بچہ دم توڑ دیا, انتقال ہوا. بزرگ حیران ہوئے, مولا اتنا لمبا سفر کر کے میں بیٹے کو لایا, تیرے گھر کے پاس ابھی میں نے طواف بھی نہیں کیا, میرا بیٹا چلا گیا. پہنچے ہوئے بزرگ تھے, مراقبے میں بیٹھے, آواز آئی تو گھر کے لیے آیا, تجھے گھر ملا, وہ میرے لیے آیا, میں اسے ملا. کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ غور کریں. ایک بچہ ہے, بچہ, مگر اس نے کہا بابا شاید اللہ وہاں رہتا ہے,
मैं भी देखो अल्लाह को देखने की तमन्ना लेकर आया, उसको मैं दिखा हूं, और जिसको मैं दिखता हूं, जिसको रब दिखता है, उसे कुछ नजर नहीं आता है। वो जंगलों में रहता है, वो पहाड़ों में रहता है, वो चट्टानों में रहता है, उसे ना जंगल का डर है, ना रात का डर है, ना शेरों का डर है, ना बबरों का डर है। इसलिए जिसको अल्लाह नजर आए, यही वजह है 600 साल पहले अगर रायचूर की हिस्ट्री उठाकर देखो, कुछ भी पॉपुलेशन नहीं थी, भयानक जंगल था, मगर खुद में रायचूर तन्हा 550 साल पहले करंट का नाम तक नहीं था। उस वक्त भी मेरे खुद में रायचूर उस भयानक जंगल में बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। क्या बात समझ में आ गई? जिसको अल्लाह मिले उसे रात का अंधेरा को डरा नहीं सकता। जब तक जुलेखा को खुदा की मारिफत मिली नहीं थी, यूसुफ के दीवाने थे। जब खुदा की मारिफत हासिल हो गई तो यूसुफ आए तो कहा, कौन यूसुफ, कहाँ के यूसुफ? ये मामला है, उसके दीदार में चले गए। मगर ये ऐसा नहीं हो सकता है, 40-40 साल रात बैठे तब खुदा मिला है। एक शबे बारात हम सही नहीं बैठ रहे, इशा में आए 3-4 बार मूतने गए, अब तक हमारा ये हाल है। हम खाना पेट भर कर खा कर आते हैं, अल्लाह वालों का पेट पीठ को लग जाता है। सोचो, गौर करो, कहां है हम? आज हमें जरूरत है लोगों, अल्लाह और उसके रसूल हमारे बिल्कुल करीब है। कुरान कह रहा है, कुरान क्या कह रहा है? मैं बंदे के शय रख से ज्यादा करीब हूं। कुरान बोल रहा अल्लाह बंदे के शय रख से ज्यादा करीब हो। और हुजूर के बारे में क्या बोल रहा? अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिकुम, अल्लाह के नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। अब अल्लाह भी करीब, नबी भी करीब है, मगर हम इनसे दूर हो गए, गुनाह करके, गुटखा खा के, सिगरेट पी के, शराब पी के, शेदी पी के, झूठ बोल के, धोखा दे के, अल्लाह की नाफरमानियां करते गए। हम दूर हुए, अल्लाह रसूल हमसे दूर नहीं हुए। एक बार गुनाहों से तौबा कर, सिमट कर 2 साल का बच्चा जब था ना, वो मासूमाना अंदाज से रसूल के दरबार में आकर तो देख। और जब बच्चा छोटा होता है ना, उसकी तारीफ करे तो भी उन्हें खुश नहीं होता, उसको डराए तो भी उन्हें परेशान नहीं होता। ऐसे मासूम बच्चे की तरह बनकर सच्ची तौबा करके रसूल के हो गए तो फिर कोई तारीफ करे तो भी हमारा सीना चौड़ा नहीं होना चाहिए, कोई हमें कुछ बोले तो नाराज भी नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा मिजाज बना ले। अल्लाह आज गुनाहगारों के गुनाहों को माफ करना चाहता है। आखिरी बात अर्ज करके अपनी बात को मुकम्मल कर दूं। एक बार जरा मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम। अजमेर शरीफ का वो वाक़िया जो बच्चा जुआड़ी था ना, ये बहुत लंबा वाक़िया है, मंगल के दिन लाल पहाड़ी में बयान है। अरे बोलो जी सुभान अल्लाह। आज हजरत निशान बरदार रहमतुल्लाह अलैह, कलीमुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का संदल है, कल उर्स है, परसों इंशाअल्लाह फैजान औलिया पर तकरीर होगी, आएंगे आप इंशाअल्लाह। फैज़ औलिया इकराम, फैज़ान औलिया यानी औलिया का फैज़ कैसे जारी होता, इंशाअल्लाह वहाँ मंगल के दिन। ये जो जुआड़ी जो शख्स था ना, दुकान भी गई, बाप भी चला गया, इतना कंगाल हो गए, आखिरकार फिर इनकी बिगड़ी मेरे ख्वाजा ने बना दी है। अब मेरे ख्वाजा ने कैसे बना दी? इन्हों तो कश्मीर में रहने वाले, अजमेर बहुत दूर है। अब आगे क्या है वो इंशाअल्लाह मंगल के दिन ठीक 8:30 से 9 बजे तक पहुंच जाइए। लाल पहाड़ी 2 दरगाह के दरमियान में उन 2 अल्लाह वालों का फैज़ अगर हम पर जारी हुआ ना, फिर यहाँ भी बेड़ा पार, वहाँ भी बेड़ा पार। आज रात क्या करते मालूम है? खास करके खबरस्तान को जाकर खबरों की ज़ियारत करते। ये कहाँ से साबित है? इन्हों खबरां करने नहीं जाना बोल रहे, हमें जाना बोल रहे। उन्हों हमारे को खबर परस्त बोल रहे, हमें खबरां करने जाओ बोल रहे। इन्हों करे सो काम, इन्हों बोलना बंद कर दिए तो हमें भी उनके खिलाफ बोलना बंद कर देते हैं। बात सही है ना भाई? उन्होंने बोल रहे तो फिर हमें छोड़ना क्या, हमें भी खुलासा करना ना। इसके वास्ते हमारा ये चैनल जो है ना, रायचूर KA 36 को सब्सक्राइब करो, अपने अपने मोबाइलों में मारो,
آپ کو یہ تقریر پوری طریقے سے ملے گی، آپ اتنا ہی کلپ کاٹ کے اسی اہل خبیث کے موبائل میں ڈھک لو، سن بیٹا تیرے بھائی جان بیان کر رہے بولو. معلوم ہے ڈرنے کی بات نہیں، حق ہے خبروں پہ جانا. خبروں پہ جانے والے کو خبر پرستی نہیں بولنا. یاد رکھیے خبر پرست نہیں ہے وہ. ہم جا کر خبر کی پرستش نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس کا ثواب پورا اندر رہنے والے کو پہنچے دے گا. اگر اللہ کے ولی ہیں تو وہاں ثواب پہنچانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ان کا فیض لینے کے لیے جاتے ہیں. آج کی رات، شب بارات کی رات، مرحومین کی روح، توجہ چارو، مرحومین کی روح ہمارے گھروں کے پاس آ کر دروازے کنے کھڑی ہو کر دیکھتی ہے کہ میرے بچے، میری بہو، میرا بیٹا، میرے داماد میرے لیے کچھ ایصال ثواب کر رہے کیا نہیں کر رہے. اگر کچھ بھی نہیں کر رہے تو بد دعا دے کر جاتے، اگر کچھ کرے تو دعا دے کر جاتے. اب سنیے، روح، جسم، نفس کہتے ہیں، بولیے کیا کیا ہے؟ یہ تین چیزاں ملے تو انسان بندہ. روح پہلے کیا جسم پہلے؟ ماشاءاللہ. روح پہلے کیا جسم پہلے؟ تو آپ نے کہا روح پہلے. اچھا جسم پہلے کیا نفس پہلے؟ نہیں سمجھ میں آتا، یہ فلسفہ بہت لمبا ہے، یہ بھی فیضان اولیاء پر ہی ملتا ہے. بات آ گئی کیونکہ اب امام صاحب بھی نماز میں کیا پڑھے؟ کلو نفسن، ہر نفس کو کئی کا مزہ چکنا ہے. کس کو چکنا ہے؟ بولو جی، نفس کو. کس کو چکنا ہے؟ نفس کو. چکنا مرنا بہت بڑا فرق ہے. چکنا یا مرنا نہیں بولے اللہ، چکنا بولا. چکتے کی کیا ہو رہا؟ چلے گئے، گھر والے بولتے چکے تو گئے، مرے تو کیا لوں گا؟ ابھی مرے نہیں، اس کا مطلب مرے نہیں. اب عام آدمی کا یہ عالم ہے تو اللہ والوں کا عالم کیا؟ اس کے واسطے اللہ والوں کے بارے میں کیا بولے اللہ قرآن میں؟ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلوا فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ نکل اپنے رب کی طرف جس نے تجھ سے وعدہ کیا تھا، اور داخل ہو جا اس جنت میں جس سے تجھ سے وعدہ لیا گیا. یہ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ یہ اولیاء اللہ کے ذکر میں ملتا ہے. تین بات میں پوچھ رہا ہوں، نفس، روح، جسم. کتنے ہوئے؟ تین ہوئے. موت کا مزہ چکنا کسے ہے؟ یہ میں نے قرآن بول رہا، کلو نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ. کیا کیا چکے معلوم ہے؟ سب چکے. ایک دن یہ چکیں گے نا، پھر اس کے بعد کسی کو چکنے کی نوبت ہی نہیں آتی. سیدھا چلے، ہنسنے کا نہیں رونے کا ہے. جب چکایا جائے گا نا تب پتہ چلے گا. نفس کو موت کا مزہ چکایا گیا. مریا کون، گیا کون، چکیا کون؟ یہ بڑا معرفتانہ جملہ ہے. اس کے اندر تھا کہاں، آیا کہاں، گیا کہاں. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ابھی آپ کو کسی کو نیند آ رہی، ایک بہت نیند آ رہی، سب بیان چل رہا مگر اچھا چل رہا، مگر اس کے بعد بھی نیند آ رہی، بولے تم کیا کرتا؟ جا کو بازو میں کتنا چلا کو بیان کرے تو بھی انہیں نیند ویسی آ گئی اسے. سویا کون، جاگرا کون، اور اس کے اندر ہے سالا گیا کہاں. سویا نا بھائی، جا کو اب اتنے آوازاں کرے اتنے اٹھ رہا، جا کو ہاتھ لگاتے ہی اڑتا ہونے. اڑتے کی کیا بولے؟ روح بدن میں اس کے تحلل ہوتے رہتی ہے، بدن سے روح نکلتی ہے. جب آدمی سوتا ہے نا روح نکلتی ہے، اور جب سو جاتا ہے نا آدمی کیا دکھتا؟ سو گیا. اور جیسے روح نکل کے عالم برزخ کی طرف چلے گئی تو سمجھو ہمیشہ کے لیے گیا. مگر جیسے آدمی اٹھتے کی دیکھو جری دیر کے لیے سوند بڑھتا ہے، ایسا پہلے آنکھیں وزن، پھر اس کے بعد دھیرے 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 پیرا وہ یہ چوڑے کرتا، کیونکہ روح پوری آرام کرنے کے لیے نکل گئی تھی. پھر واپس اسے ڈال دی گئی ٹچ کرتے، اس کی اندر جا کو سٹ ہوئے تک ایک سیکنڈ لگتا انہیں. یوں یوں اٹھ کو ایسا آنکھ بڑھا لے کو ٹھہرتے. ہوتا نہیں ہوتا ایسا اکثر دیکھو آپ، اٹھتے کی جلدی نہیں، ارے نکو اٹھو، آہستہ اٹھو، آہستہ اٹھو بولتے نہیں بولتے.
ہے وہ صورت واجن ہے. تو یہ روح جو جاتی کہاں آتی کہاں، یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے تو معلوم ہوتا ہے. اس لیے ہر بندے کے ساتھ 5 روحیں ہیں. کتنی ہیں؟ کتنی روحیں ہیں؟ ہمارے اندر 5 روح ہیں. ہمارے کچھ نہیں معلوم. روح جاری، روح ملکی، روح قدسی، روح علوی، اور ایک روح ہے نہیں بولتا، وہ بھی فیضان اولیاء میں بولتا ہوں. کیونکہ اولیاء اکرام کا ذکر ہوا تو بڑا مزہ آتا روح کا. ارے بولو جی سبحان اللہ. یہ سب قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. کتنے روحیں ہیں؟ نفس کتنے ہیں؟ توجہ چارو. نفس کتنے ہیں؟ روح کتنے ہیں؟ پنجتن پاک کتنے ہیں؟ بولو زور سے. پوری دنیا کا نظام کس کے صدقے میں چل رہا؟ اہل بیت کے صدقے میں. حسن، حسین، خاتون جنت، مولا علی میرے نبی. پنج، یہ گنج، یہ تن، یہ روح، یہ وجود، یہ سارا کنیکشن کلمے سے ہے. اور یہی وہ کلمہ جس کی ابتدا کلمہ ہے اور انتہا کلمہ ہے. مرنے والا مر رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں. لوگ کہتے کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو. نماز پڑھو کوئی نہیں بولتا، کلمہ پڑھو بولتا ہے. اگر کلمہ پڑھ لیا لکھ کر رکھو کہ یہ جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا. پتہ یہ چلا یہی کلمے میں سارا راز چھپا ہوا ہے. اور وہ سارا کلمہ لا کر اللہ آدم کے اندر چھپا دیا. اور اس وقت صرف اللہ تھا، ادھر رسول اللہ تھے. تو اللہ اپنے رحمانیت سے ابھی ظاہر نہیں ہوا، رزاقیت سے رزاق ظاہر نہیں. سمجھ میں آیا؟ رزاق کے معنی رزق دینے والا. کوئی رزق لینے والا ہے نہیں تو دیں گا کس کو؟ بولو بھائی، ہے نہیں کوئی لینے والا. تو اس لیے اللہ لینے والا رہنا میں دینے والا بننا بول کو اپنے آپ کو ظاہر ہونے کے لیے اللہ رزاق کی صفت کو ظاہر کریا. رحم کرنے والا کوئی ہے نہیں. کس پر رحم کرنا؟ صرف نبی ہے، اللہ ہے، دو چھ. اب رحم کرنے کی صفت ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. رحمانیت کو ظاہر کیا، رزاقیت کو ظاہر کیا، ستاریت کو ظاہر کیا، غفاریت کو ظاہر کیا. اللہ کے 99 نام جو ہے وہ سب ظاہر ہوئے. اور وہ سب صفتی نام ہے جو اپنی صفت سے اللہ وقت وقت پر ظاہر ہوا. قدرت نظر آنے لگی. اللہ کا ایک نام ہے، اسی نام کو اس میں اعظم کہتے ہیں. اور اسی نام کا جو عامل بنا اور جو مرشد کی نظر میں اس نام کا کامل بنا، دنیا اسے سلطان باہو کہتی ہے. اور ایک نظر سے سلطان باہو نے سڑک پہ بیٹھنے والوں کو ولایت عطا فرما دی ہے. یہ مقام ملا ہے نام خدا کے، اللہ کے نام سے ملا ہے. مرنا سب کو ہے. قبرستان جانا ہے، جا رہے ہیں نہیں جا رہے؟ سو کو نہیں جانا ہے، چل کو جانا ہے. سو کو تو ایک دن ہمارے کون تو بھی لے کو جاتے تھے. اس کے بعد بولے ہائے وہ غافل کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. 5 جاتے ہیں 4 ڈھول لیتے، ایک سویا ہوا ہے، مگر اس کے بعد 4 پھرتے رہتے ہیں. اب یہ ہم بھی 4 میں سے ایک دن ہم بھی جاتے پھر 4 آتے. یہ چل رہا سلسلہ دنیا کا، مگر ہمیں ہوش نہیں ہے. اگر جس دن یہ خیال آیا نا، ایک نماز نہیں چھوڑتے. آج سے نہیں چھوڑیں گے نماز. نماز کے لیے سب چھوڑیے، نماز کبھی مت چھوڑنا. دکانیں چھوڑ دو، مکانیں چھوڑ دو، میت ہے چھوڑ دو، شادی ہے چھوڑ دو، ولیمہ ہے چھوڑ دو. پہلے نماز بعد میں کھانا، پہلے نماز بعد میں نکاح، پہلے نماز بعد میں ولیمہ، سب بعد میں. پہلے نماز، نماز کے لیے سب چھوڑو. نماز کو مت چھوڑو. جب سب مل کر ہمیں خبر میں چھوڑیں گے تب نماز ہمیں نہیں چھوڑے گی. خبر میں نور بن کر آ کر کہے گی تو مجھے نہیں چھوڑا، اب میں تجھے نہیں چھوڑتی. یہاں تیرے دوست کام نہیں آتے، رشتہ دار کام نہیں آتے، دکان مکان کچھ نہیں آتا. تو نے سب کے لیے، میرے لیے سب کو چھوڑا تھا، اب سب تجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گی. ڈر مت، تیرے ساتھ نور بن کر قیامت تک خبر میں رہوں گی. ارے جو ہمارے خبر کا ساتھی نماز ہے اس کو نہیں پڑھتے کیا جی؟ 5 نمازیں پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ سب کا جواب چاہیے. ماشاءاللہ سب ہاتھ اٹھا کر بولے انشاءاللہ.
سبحان اللہ، یہ ہے دیکھیے جذبہ لائیے، نماز سے ایسی محبت کرو لوگوں، نماز کبھی مت چھوڑنا۔ جب نماز کے بن جاؤ گے، اذان کو اگر سمجھے نا، بات یاد آ رہی، دیکھیے کیسا ہوتا ہے یہ اسٹیج ایسا ہے، جب بیٹھے بولنے کے لیے سننے والے بھی دلچسپی لے رہے تو اللہ اپنی طرف سے ڈالتے رہتا ہوں، ہم سوچتے نہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں نماز کے بارے میں، اگر اس کے بارے میں دل سے سوچے نا آدمی، ایسا رو لیتا۔ میں آپ کو اپنی سوچ دینا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا کرم کیا کہ حضور کو بلا کر 5 نمازیں دیا، 50 دیا تھا، خیر وہ کم ہو گئے، 5 لے کر آئے۔ آنے کے بعد اس کا ایک طریقہ بنائے، 5 نمازوں سے پہلے کیا ہوتی؟ بولو کیا ہوتی؟ آج اس پر بھی اعتراض کر رہے ہیں۔ اگر اذان کو سمجھے، کس کو؟ اذان کو سمجھے نہ، یاد رکھو رکوع سے سر اٹھنے کا نام نہیں لے گا۔ کیا ہے؟ معمولی بات نہیں۔ اب وہ عربی میں بول رہے موزن صاحب اللہ اکبر اللہ اکبر، ہمیں کیا ہے سن لے رہے ہیں، ہاں چلو بھی بول رہے ہیں۔ اگر یہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، کتنے بار بولے؟ اب اس کے بعد کیا لے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اشہد اللہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، توجہ چاہ رہا ہوں، کامیابی کی طرف۔ پھر اس کے بعد آگے کیا لیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق۔ یہ بھی ہم نے کہہ دیا۔ اس کے ترجمے کو ذہن میں رکھ کر تھوڑا سا ذہن دوڑائیں۔ پہلی بار 4 مرتبہ مؤذن نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر یہ عربی میں بولنا بند کر کو اگر اردو میں ہماری بھاشا میں بولیں گے، لوگ ٹھہر کو سنتے وہاں اللہ بہت بڑا ہے کہتے، اللہ بہت بڑا ہے کہتے، کہاں ادھر جا پوچھیں گے، بول کو آئے تو آئے چلو گا۔ ہنسنے کی بات نہیں، سمجھنے کی بات ہے، میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ ایمان بھی تازہ ہوتا۔ نماز جب پڑھیں گے نہ سمجھ کر، ہم نماز کو سمجھے نہیں جی، جنہوں نے نماز کو سمجھا سجدے میں سر کٹا دیے۔ اذان ہو رہی ہے، تلواریں چل رہی ہے، تیریں چل رہے ہیں، بولے میرے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز نہیں چھوڑے۔ لاشیں اٹھا کر مولا حسین تھک گئے، معصوم بچہ شہید ہوا، جوان بیٹا شہید ہوا، بچے لٹ گئے، ہاتھ کٹے، گردن کٹی، سر کٹا، سب کی لاشوں کو اکٹھا کر کے بھی حسین تلوار چلاتے ہیں۔ ارے حدیث میں آیا مولا حسین کی تلوار رکنے کا نام نہیں لیتی۔ یزید گھبرا گئے، 22,000 کا لشکر کانپ رہا ہے، ایک مرد مجاہد کے سامنے نہ تیر کام کرتے ہیں، نہ تلوار کام کرتے ہیں، نہ بالے کام کرتے ہیں، حیران ہے۔ مگر حضرت حسین کی تلوار کو یزیدی روک نہیں سکے، یزیدی روک نہیں سکے، مگر حضرت حسین کی تلوار کو یزیدی نہیں روکے، اذان نے روک دیا۔ اللہ اللہ اکبر، آواز آئی، مولا حسین نے تلوار کو روک دیا، نماز کا وقت ہے۔ اور ہم نماز کے ٹائم پر دکان کنٹینیو چالو ہے، تلوار روک دیے، سب لٹ گیا، عورتیں بچی ہوئی ہیں۔ زینب کھڑے ہو کر خیمے کے آڑ میں دیکھ رہی ہے کہ بھیا کے اوپر کیا گزر رہی ہے، زخم سے تیر، جسم چھلنی ہوا تیروں سے، خون بہ رہا ہے۔ مولا حسین نماز کے لیے کھڑے ہیں۔ یزیدیوں نے دیکھا، شمر نے دیکھا، ابن زیاد نے دیکھا، اگر حسین نماز پڑھ کے اٹھے تو ہم نہیں بچتے، کیا کرنا؟ نماز میں مار دو۔ دیکھیے چٹکے نے بولے، جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس محمد کی عطرت پہ لاکھوں سلام
مصطفیٰ جان شمع نز میں کربلا میں جو تھی بس ایک جان حسین اور ہزاروں تھے لشکر وہ فوج یزید کربلا میں جو حق کا پیام دے دیا ننھے اصغر کو راہ خدا میں دیا کتنے بکھرے ہوئے اے مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع نز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ دل کو سکون، روح کو تازگی مل رہی ہے، نفس امارہ تڑپ رہا ہے، لوامہ جھوم رہی ہے، ملہمہ مسکرا رہی ہے، مطمئنہ کہہ رہی ہے جب اس منزل پر آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تجھے مٹا نہیں سکتی، مٹ کر بھی تو قبر میں زندہ رہے گا۔ یہ نفس مطمئنہ کی منزل تک پہنچنے کے لیے پہلے ضربے لگاؤ 10 سال تک کلیئر کے داتا نے اللہ کی ضرب لگائی ہے، بو انیشا قلندر نے سمندر میں پیر چھوڑ کر اللہ کی ضرب لگائی ہے، حضرت رکن الدین تولا نے 40 سال تک اللہ کی ضرب لگائی ہے، بندہ نواز نے اللہ کی ضرب لگائی ہے، غوث اعظم نے اللہ کی ضرب لگائی ہے، فرید الدین گنج شکر نے اللہ کی ضرب لگائی ہے، جنہوں نے ضرب لگائی اللہ نے اپنی معرفت کے خزانے کھول دیا۔ فرید آنکھیں تیری ہوگی، دیکھنا میرا ہوگا، کان تیرے ہوں گے، سننا میرا ہوگا، ہاتھ تیرے ہوں گے، پکڑنا میرا ہوگا۔ یہ سب کچھ اللہ نے اس وقت عطا کرتا ہے جب مرشد کی سرپرستی میں مرید اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو ختم کر دے، تب یہ بقا کی منزل ملتی ہے۔ مولانا تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، ارے محبت سے کہو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ اب سنیے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، وقت کی پابندی کے ساتھ ہو رہا ہے، مگر کبھی بھی میں وقت کی پابندی نہیں کرتا ہوں، ہمیشہ ہماری مسجد میں لیٹی چھوتا۔ حضرت بھی آگے، اجازت ہے تو ایک ہی بات بول کے اپنی بات کو مکمل کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ہماری اصلاح کے طور پر ہم کچھ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس ادارے میں رہتے ہیں جس ادارے سے ایک نہیں ہزاروں بچے جاہل بن کر جاتے ہیں، عالم بن کر نکلتے ہیں۔ یہ ایسی کمپنی ہے جامع رضائے مصطفیٰ گلشن رضوی، جہاں جانے والا جاہل جاتا ہے، کبھی مولوی بن کر نکلتا ہے، کبھی حافظ بن کر نکلتا ہے، کبھی عالم بن کر نکلتا ہے۔ یہ سب سنوارنے والے کون؟ وہاں کے سارے مدرسین ہیں، ان مدرسین میں سے ایک مدرس ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ ارے محبت سے بولو اللہ۔ قبرستان کو جانا، خبروں کی زیارت کرنا، یہ سنت ہے۔ تبلیغیوں سے، وہابیوں سے، اہل خبیثوں سے یہ جا کر ڈٹ سے کہہ دینا شب برات کون سی حدیث میں، ایسے ویڈیو وائرل کرنے والے کو ذرا سنی بھائیجانوں کی تقریریں سناؤ، تاکہ پتہ چلے گا کہ تمہارے دلہے بھائیوں کی تقریر سن، تاکہ تو بھی شب برات منانے والا بن جائے گا۔ حالانکہ پہلے بھی میں بول چکا ہوں، اگرچہ ان کے نزدیک جیسا وہ کہہ رہے ہیں حدیث میں نہیں ہے، اگر حدیث میں ان کے نزدیک کے حساب سے نہیں ہے تو ہم رات میں کیا کر رہے ہیں؟ بولو، اللہ رسول کا ذکر تو کر رہے نا، کیا خراب کر رہے ہیں؟ کیا یہ کرنا نہیں ہے؟ ارے 40 سال تک اللہ والے پوری رات کو بیٹھتے اور رات کا انتظار کرتے، رات گئی تو ولی روتا، رات نہیں تو خوش ہوتا۔
یہ ہمیں ہیں جو رات کئی کوئی کی بولتے، اللہ والے رات کئی کو نہیں آ رہی جلدی آندے بولتے. رات ہے خلوت میں جانے کی، جلوت میں جانے کی، یار کا دیدار کرنے کی رات. رات میں اکثر نظارے اللہ والے دیکھتے ہیں. ساری ٹاپک انشاءاللہ لال پاڑی میں منگل کے دن عشاء کی نماز کے فوراً بعد فیضان اولیاء کے نام پہ رکھا گیا ہے. تشریف لائیں. حضرت ابو خلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان گئے، آنکھ لگی، ایسی آنکھ لگی تو آپ نے ساری خبروں کو کھلا پایا. ہر خبر کے پاس ایک نور کا طبق ہے اور ایک خبر کے پاس نور نہیں، کچھ نے اندھیرا ہے. وہ رو رہا تھا. قریب جا کر انہوں نے پوچھا کیا ہے سب لوگ نور بانٹ رہے ہیں اور سب خوش ہیں اور تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ ان سب کی اولاد زمین پر اچھا کام کر کے اپنے مرحومین کو ثواب پہنچائے، وہ ثواب ان کو ملا، مگر میرا جو ایک اکلوتا بیٹا ہے نا، وہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ عبادت کرتا ہے، نہ شب بارات جاگتا ہے، نہ کچھ نہیں، بلکہ گناہوں میں مبتلا ہے، شراب پیتا ہے. اس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں. اتنا سننے کے بعد وہ اللہ والے کی آنکھ کھلی، سیدھا گھر گئے. جا کر بچے کو اپنے باپ کی ساری کیفیت سنانا تھا. بچے کی آنکھوں سے آنسو نکلے. دیکھ تیرے گناہوں کی وجہ سے تیرا باپ عذاب میں مبتلا ہے، بہت پریشان ہے، غمگین ہے. اگر تو اپنے باپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. اللہ کے حضور گر گرا. تیرے گناہ سے توبہ کرنے سے تیرے باپ کی قبر کو جہنم کے گڑھوں سے جنت میں تبدیل کر دیا جائے گا. سننے کے بعد بچہ اسی وقت توبہ کرتا ہے. اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کی، نمازی بن گیا. پھر اسی بزرگ نے خواب میں دیکھا تو سب کی خبریں کھلی ہے، سب کی خبروں کے پاس نور ہے، سارے مرحومین کے پاس نور کے طبق ہے، مگر اس آدمی کے پاس سب سے زیادہ نور تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس نور. ہاں شکریہ، میرے بیٹے کو آپ نے کیا وصیت کی؟ وہ جو عمل کر رہا وہ ثواب مجھے مل رہا ہے، مجھے مل رہا ہے. اس بات سے یہ بھی پتا چلا، ہم یا سبحان اللہ بولے، ہمارے گھر میں ہمارا باپ گیا، ہماری ماں چلے گی، ہماری بیوی بچے چلے گئے، کوئی بھی گئے، تو تمہارے سبحان اللہ بولنے سے ان کی خبر میں فوکس مارتا ہے. ان کا فوکس ابا بولے گی یہ کہاں سے آ رہا؟ لوہار واڑی میں سبحان اللہ بول رہا ہے. یہ سبحان اللہ کا نور ہے، یہ درود کا نور ہے، یہ خوف خدا کا نور ہے، یہ تلاوت کا نور ہے. اس کے بعد قصیدہ بردہ شریف کا نور ہے، یہ نعت کا نور ہے، یہ ذکر کا نور ہے، یہ ذکر کا نور ہے. آخر میں نبی کو سلام کیا، یہ سلام کا نور ہے. اب یہ سلام کی برکت سے وہاں بھی سلامتی، یہاں بھی سلامتی. اللہ مجھے آپ کو بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. منگل کے دن بعد نماز عشاء انشاءاللہ لال پاڑی میں عظیم و شان پیمانے پر جلسہ فیضان اولیاء رکھا گیا. کثیر تعداد میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کرے. 5 نفس 5 روح پنجتن پاک کا ذکر وہاں ہوگا. السلام علیکم.